ایقان بالآخرہ، آخرت کا جو معاملہ ہے قیامت کا، یہ ذہن سے اترنا نہیں چاہیے. ہر وقت ذہن میں آخرت کی فکر رہنی چاہیے. جو قدم بھی اٹھائے آخرت سے ذہول نہ ہو، جو عمل بھی کرے آخرت کو مد نظر رکھے، ذہول نہ ہو اور آخرت کو نظر انداز نہ کرے. یوں کہ نور یعنی ایقان لانے سے مقصد فکر آخرت کی طرف ہر وقت متوجہ رہنا ہے. اور اگر کوئی آدمی اسی پہ عامل بن جائے، یہی اصل مراقبہ ہے کہ آخرت اس کے ذہن میں، قیامت کا تصور، اللہ کے سامنے حاضری اور پیشی کا تصور یہ قائم ہو جائے تو وہ آدمی کے نفس کی اصلاح کے لیے یہ سب سے وزنی اور قیمتی نسخہ ہے. نہ پیر ایسی اصلاح کر سکتا ہے، نہ مربی، نہ استاد، نہ کچھ. جو قرآن نے ایک جملہ میں اصلاح کی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی مومن بھی ہی چاہے بھول بھی جائے، وہاں توجہ نہ بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں. آخرت کا جو معاملہ ہے یہ نہیں بھولنا چاہیے، اس سے ذہول نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت قیامت مد نظر رہے عمل سے پہلے. اسی لیے علماء نے ایک نسخہ لکھا ہے اصلاح کا انہی آیات سے، کہ آدمی ہر صبح تھوڑی دیر 2-3 منٹ نکال کر یہ سوچ پیدا کر لے کہ آج کا دن شاید پھر نصیب ہوگا یا نہیں. ہو سکتا ہے یہ آج میری زندگی کا آخری دن ہو، اور یہ سوچ کر ایک عزم کر لے کہ یا اللہ آج کا دن میں نے جو کام بھی کرنا ہے تیری رضا کے لیے کرنا ہے، اور کوئی کام تیرے رضا کے خلاف نہیں کروں گا. یہ 2 منٹ بیٹھ کر عزم کر لے تو 2 3 4 5 6 7 8 دن تک یہ مسلسل کرتا رہے تو اس کے اندر آخرت کا دھیان ایسے گامزن، ایسے راسخ ہو جائے گا کہ خود بخود اس کے ذہن میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی. اسی طرح شام کو سونے سے پہلے یا شام ہوتے ہوئے 2 منٹ نکال کے اسی پہ مراقبہ کر لے تو اس مراقبے سے بڑا مراقبہ نہیں ہے جو آج کل جھوٹ کے مراقبے ہیں. آنکھیں بند کر یہ خنزیر بیٹھا ترنول میں ہے اور کہتے ہیں وہ جدہ نظر آ رہا ہے، مسجد نبی کے مینار، یہ تو فراڈ پہ مبنی چیزیں ہیں. یہ ہے بالآخرۃ ہم یوقنون. اسی کا قرآن نے کہا، قرآن پاک میں تدبر اور تفکر کا ایک صورت یہ بھی ہے، ان آیات کو ذہن میں رکھ کے سوچو. یہ بات سے نہیں ہوگا، تقریروں سے، سوچنے سے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی ایک آیت تہجد میں پڑھتے اور اسی آیت کو دہراتے رہتے، بار بار تکرار 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 تکرار. تو یہ وہ اصلی تصوف ہے جو مقصود ہے شریعت میں، کہ اپنے اندر اصلاح کیا جذبہ پیدا کرنا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اصلاحی نصاب قرآن کے علاوہ کوئی دنیا کی کتاب نہیں ہو سکتی. بے شک آپ صوفیوں کی سارے سبق پڑھ لیں، ہم نے الحمدللہ پڑھے سارے پڑھ، تو وہ ایسا فن ہے جیسے ضرب یضرب، اور سارے، اور جی دل جاری ہو جاتا ہے، تو دل جاری ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، دل پہ محنت کرو، اور بلا اختیار جب دل سے اللہ 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 آنے لگ جائے تجھے کیا ثواب ملے گا؟ ٹیپ ریکارڈر رکھ دے، ٹیپ ریکارڈر ذکر کر رہا ہے، تجھے ثواب مل جائے گا؟ نہیں. ثواب تو اختیاری عبادت پہ ملتا ہے. جی دل میں اللہ اللہ شروع ہو گیا ہے، اس میں کون سا ثواب ہے؟ یہ ایک فن ہے، یہ ہندو جوگی کے دل میں بھی ہو سکتا ہے. اس کو تم کمال سمجھتے ہو.
وہ جی فلانے کا دل میں سویا ہے، یہ سویا ہوا ہے اور کام میں پہنچ گیا ہے. پہنچ کدھر گیا ہے؟ جہنم میں پہنچ گیا ہے. یہ عبادتیں نہیں مقصود، یہ تو غیر اختیاری چیزیں جی. اب غیر اختیاری چیز پہ ٹیپ ریکارڈر لگا پڑا ہو، موبائل پہ آپ لگا لیں اللہ اللہ، بیٹری روزانہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ چارج کر لیں تو آپ کا ہر لمحہ ذکر میں گزر رہا ہے موبائل جو آپ کا ہے. تو اختیاری عبادات بزرگوں کو سمجھ آ رہی ہے میری بات جی؟ ہاں، بڑے ہو کے گمراہ نہ ہو جانا. یہ چیزیں ہوتی ہیں، لطائف قلبیہ یہ جاری ہو جاتی ہے. ہمارا بھی دل جاری ہے، ہوتا ہے. اب بھی توجہ کریں، 2 دن میں دل سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ، ادھر توجہ ہوگی، اندر بول رہا ہے. لیکن یہ اندر بولے تب کیا ہے؟ غیر اختیاری عبادت عبادت ہی نہیں. عبادت تو تکلیف پر دار و مدار ہے جی. تو جہاں اختیار ہی نہیں، آپ کے سر میں کوئی آدمی لا الہ الا اللہ لکھ دے تو اتنا بزرگ ہے، اس کے سر پہ بھی لا الہ الا اللہ لکھا ہوا، کوئی اسی طرح گرگ رہے گا. ٹیپ ریکارڈر والا غیر اختیاری باتیں نہیں جی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، یعنی ہر کام میں آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں، آخرت کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے. اور اس کا عملی نمونہ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کبھی سوال بھی کیا آخرت کے بارے میں، مقابلہ بھی کیا آخرت کے بارے میں، کھایا بھی آخرت کے لیے، پیا بھی آخرت کے لیے، چلے بھی آخرت کے لیے، سوئے بھی آخرت کے لیے. حضرت خالد بن ولید کو رومی سپہ سالار، اس نے کہا بھی تم آگے ادھر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے، اور تم اپنی تعداد دیکھو، اپنی تلواریں دیکھو، اپنی زریں دیکھو، اور تم ہمارا مقابلہ کرو گے. ہمارا یہ وہ لاکھوں کا لشکر آئینی زروں میں ملبوس، ہمارے تیر کمان فلاں فلاں. تو اس لیے میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں کہ آپ چلے جائیں، اگر کوئی کرایہ شرایہ ضرورت ہے تو ہم دے دیتی ہیں، آپ کا اتنا خرچہ ہوا ہے یہاں آئے ہیں، کوئی سونا شونا دے دیتی ہیں تو آپ مہربانی کرے چلے جائیں. تو حضرت خالد بن ولید مسکرائے، اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے بے ایمانہ ہم ہیں کون؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ نحب الموت کما تحبون الشراب، ہم موت کے وہ عاشق ہیں جیسے تمہیں شراب پینے کا چسکا ہے، ہم اس طرح موت کے عاشق ہیں. نحب الموت، تو جہاد بھی تب ہوتا ہے نا، اور نحب الموت یہی تو ہے آخرت کی فکر. اس لیے بہرحال یہ مد نظر رہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،